على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. ایک مرتبہ تمام ساتھی ضرور شریف پڑھیں. الحمدللہ آج ہمارے پورے بڑگی حلقے کا سب میں جوڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جڑنے کو اور ہمارے جوڑ کو اللہ اپنے دربار کو قبول فرمائے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امت دین پر نہیں چلنے کی دو وجہ ہے. کتنی وجہ ہے؟ لوگ اتنی محنت ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی دین پر نہیں آ رہے. بہت بنیادی بات بول رہا ہوں, تھوڑا غور سے سنیں. دین پر نہیں چلنے کی دو بنیادی وجہ میں سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے غربت, جس کو غریبی کہتے ہیں. سیدھا بیٹھو, آرام سے بیٹھو. غربت کی وجہ سے آج لوگ دین پر نہیں چل رہے. دوسری وجہ دین پر نہیں چلنے کی امت جہالت. کیا کہتے ہیں؟ جہالت. اردو پڑھا کرتے تھے نا, ಸಣ್ಣ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಲೋ उर्दू ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು. तो दो चीजें हैं, एक गुर्बत और एक जहालत. गुर्बत कहते हैं गरीबी को. गरीबी का इलाज है. इसलिए अल्लाह वाले कहते थे तबलीग का काम, दीन का काम उस वक्त आगे बढ़ेगा गरीब का माल लगना, अमीर का वक्त लगना. गरीब के पास माल नहीं है, अमीर के पास वक्त नहीं है. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जो मेहनत की है वो गुर्बत के इलाके में मेहनत की है. गरीबों में इखलास होता है, गुर्बत से दीन मजबूत होता है. और दूसरी चीज जहालत. जहालत कहते हैं ला इल्मी. बहुत सारे लोग आज भी मुसलमानों में देखो 100 साल से तबलीग का काम हुआ, अभी भी लोग बोलते हैं मौलाना ये हमारे बाप दादा ऐसा करते थे. अभी भी हमें बाप दादा के दीन पर ही चाहिए, अल्लाह रसूल के दीन पर रस्म रिवाज. ये महीने में एक मरतबा जोड़ होना, साल में एक मरतबा इज्तिमा होना, ये चिल्ला लगाना, ये 4 महीने लगाना, ये लोगों को 5 काम के ऊपर लेकर आना, 5 वक्त की नमाज को लगाना, इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को अल्लाह रसूल की पहचान हो जाए. हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दिल्ली के अंदर नवाब के बेटी की शादी में गए. जब शादी में गए, नवाब की बेटी की शादी बहुत बड़े धूमधाम से शादी हुई. बड़ा खाने का लंगर लगा था, सब लोगों को तोहफे हदिये दिए जा रहे थे, सबको खुश करने की फिक्र हो रही थी. हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह भी वो निकाह में आए. नवाब साहब ने कहा कि हजरत आप हमारे दुख्तरे नेक अख्तर लखते जिगर के निकाह में आए हैं, कुछ दो नसीहत के बोल, कुछ दुआ के 2 बोल बोलो. तो हजरत जी वो दिल्ली के नवाब साहब के शादी के स्टेज पर बैठकर एक ठंडी सांस लेकर नवाब साहब के बेटी को एक पैगाम दिया. फरमाया नवाब साहब आज आपके घर में खुशी का दिन है, आज आपके बेटी का खुशी का दिन है, आज आपके बेटी का निकाह हो रहा है, अल्लाह इस निकाह को मुबारक करे. दुआएं दिए. उसके बाद में नवाब साहब को हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक ठंडा सांस लेकर फरमाया नवाब साहब
آج آپ کے گھر کی شادی سے گھر میں جو کام کرنے والی آپ کی جو نوکرانی ہے وہ بھی خوش ہے, سب خوش ہے. لیکن نواب صاحب تھوڑا آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا, تھوڑا یہ بھی سوچنے کی چیز ہے, ہماری یہ شادی سے اللہ اس کے رسول خوش ہے کہ ناراض ہے؟ آج میرے دوستوں بزرگوں, آج ہماری شادی بیاہ دیکھو, میت مٹی دیکھو, مسلمان آج برتھ ڈے کر رہے ہیں, برتھ ڈے موبائل کے اندر اسٹیٹس لگاتے وش برتھ ڈے. حالانکہ برتھ ڈے اسلام میں نہیں ہے, جنم دن کی مبارکبادی دے رہے, حالانکہ اس کے زندگی کا ایک ایک دن کم ہو کر یہ قریب, قبر کے ایک ایک دن قریب ہو رہا ہے, پھر بھی اس کو مبارکبادی دے رہے. تو دوستو بزرگوں, مہینے میں ایک مرتبہ یہ جوڑ کر آ کر ایک احساس دلایا جاتا ہے, ایک فکر دلائی جاتی ہے. یہ جوڑ کا مقصد کیا ہے؟ جوڑ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی چلو سب کو جمع کرو, تھوڑی دیر بیان کرو, تشکیل کرو, کھانا کھلاؤ, گھروں کو بیچو. نہیں, یہ جوڑ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک صحیح فکر پیدا ہو. آج ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے؟ آج ہمارے ساتھی دیکھو 4 مہینے لگا کر, چلا لگا کر 13 ساتھی, 50 ساتھی ہے, بڑی مشکل سے 5-10 ساتھی متحرک ہے. یہ جوڑ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ہمارا جو کیپٹل ہے وہ تو محفوظ رہے. ہمارے 4 مہینے کے ساتھی کم سے کم چلو بھئی روزانہ مقامی اعمال میں نہیں رہے تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ تو جڑ جائیں. ہفتے میں گشت نہیں کر رہے ہیں, دوسرا گشت نہیں کر رہے ہیں, کم سے کم جوڑ میں تو آ کر, اس جوڑ میں آنے کے بعد ہمیں ایک احساس پیدا ہوتا ہے, ایک فکر پیدا ہوتی ہے, اپنا ایک جائزہ لیا جاتا ہے یہاں پر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا, تم اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یہ مہینے میں ایک مرتبہ حساب, یہ کارگزاری اس لیے لیتے ہیں کہ یہ کارگزاری بڑی ہوگی, وہ قیامت کا میدان ہوگا, وہاں کارگزاری دینے والے ہم ہوں گے اور کارگزاری اللہ لیں گے. جیسے یہاں پر کارگزاری لے رہے وہاں پر بھی کارگزاری ہوگی. تم کو جوانی دی تھی, جوانی کہاں لگائی, مال دیا تھا, مال کہاں لگایا, علم دیا تھا, علم کتنا حاصل کیا, اس پر کتنا عمل کیا, یہ سب اللہ پوچھیں گے. قبر میں جانے کے بعد میں بھی ہم سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں رب کے حکم پر چلے ہوں گے, رب کے کیا حکم ہے؟ رب نے حکم دیا کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. جتنے لوگ بیٹھے سب نیت ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم روزانہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. خود بھی پڑھنا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا ہے. سری لنکا کی کارگزاری سنا امیر صاحب, وہاں کا سری لنکا کا ایک ساتھی روزانہ 500 آدمی کو دعوت دیتا کرتا. کتنے جنے کو؟ بابا ذرا آرام سے بیٹھ, تو آرام سے بیٹھ, اتنا بےچار سے کہیں کو بیٹھے, کھانا بھوک لگی ٹھیک ہے. کتنے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں؟ 500 ساتھی. تو ہم جوڑ میں بیٹھے ہیں, نیت ارادہ کرو کہ ہم 500 نہیں, کم سے کم روزانہ 5 ساتھیوں کو دعوت دیں گے. کون کون دیں گے بولو؟ 5 ساتھی. کیا دعوت دینا کا تو بہت بڑا کام نہیں ہے بھائی. ہم بھی اذان ہو چکی ہے, اذان بھی ایک دعوت ہے, اذان بھی ایک دعوت ہے. ہم نماز کو جاتے وقت میں پہلے اپنے گھر کے جو بال بچے رہتے ہیں ان کو بولیں, اپنے گھر والی کو بولیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم گھر والوں کو بھی دعوت دیں, ہماری دعوت ہمارے گھر سے ہو, ہماری گھر والی کو دعوت دیں. یہ ہفتہ واری اجتماع مستورات کا اس لیے ہوتا ہے, روزانہ فضائل کی تعلیم گھروں میں اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ لوگ, ہمارے گھر کے افراد وہ اللہ کے احکامات اور نبی کے تعلیمات پر آ جائیں. روزانہ 5-10 منٹ تعلیم کریں. ابھی ایک امریکہ کی کارگزاری, ملک کے پرانوں میں ایک کارگزاری آئی, وہ گھر کا پورا ماحول بے دینی کا تھا, سب لوگ بے حیا تھے. تو اس نے خط لکھا بزرگوں کو, بزرگوں نے جواب دیا کہ بھئی ہمارا گھر کا ماحول سب بے دین ہے, کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا, ہم کیا کریں؟ تو بزرگوں نے جواب دیا بھئی آپ کے گھر میں روزانہ 5-10 منٹ تعلیم کرو, فضائل اعمال کی تعلیم. تو تعلیم جب یہ اکیلا بیٹھا تو اکیلا یہ کیا پڑھ رہا ہے روزانہ بول کے, ایک کر کے 4-4 5-5 لوگ آئے, پورا گھر کا ماحول بدل گیا. تعلیم میں جو ہے وہ ہدایت کا نور چھپا کے رکھا ہے.
اس فضائل اعمال کو آپ معمولی مت سمجھو. دنیا کے اندر قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ فضائل اعمال ہے. فضائل اعمال کوئی کتاب نہیں ہے. نماز ایک عمل ہے, روزہ ایک عمل ہے, ذکر ایک عمل ہے, حج ایک عمل ہے, صدقہ ایک عمل ہے. فرمایا یہ سارے چیزوں کو ملانے کے بعد اعمال ہوتے ہیں. فضائل اعمال کا معنی ہے اس عمل پر اللہ کا یہ وعدہ ہے, نماز پڑھیں گے اللہ یہ دیں گے, روزہ رکھیں گے اللہ یہ دیں گے, ذکر کریں گے اللہ یہ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں بزرگوں, ہمیں روزانہ صبح و شام کی جو ہمارے بڑے تسبیحات بتا رہے ہیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. صبح 3 تسبیح, تیسرا کلمہ 100 مرتبہ, درود شریف 100 مرتبہ, استغفر اللہ 100 مرتبہ. صبح و شام کی تسبیحات. ذکر جو ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کے ذکر سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ہم نے ایک بزرگ سے سنا جنت کا جو کلائمیٹ ہے وہ کیسا رہتا ہے. کسی نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا جنت کے اندر رات بھی نہیں رہتی, دن بھی نہیں رہتا. بولے جیسے فجر کے بعد عصر کے بعد وقت رہتا ہے ویسا جنت کا موسم رہتا ہے. اس موسم میں اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ یہ موسم ہمیں وہاں پر عطا کرے گا. اس لیے اہتمام کریں گے انشاءاللہ ذکر کا اہتمام. اس لیے بولتے ہیں نا ہماری دین کے کام کرنے والے کی نظر, فکر, اس کی اندر کی بے چینی, فرمایا یہ کیسی ہو. آج دین کے کام کرنے والوں کی آج نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. آج ہمارا دعوت کے کام میں, دین کے کام میں دل نہیں لگنے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہے اور ہماری بد نظری. یہ فیس بک, آپ کو یہ بزرگ بولنے لگے یہ فیس بک نہیں فساد بک ہے. بولے کیا بولے؟ فساد بک. فساد بک جس کی بنا پر آج دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں, لوگوں کا زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ موبائل میں لگ رہا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, اپنے بچوں کو, اپنے گھر کے عورتوں کو, آج ہمارے کان پکڑے سن سن کے مولانا ہندوا کے چھوری کے ساتھ مسلمان یہ سنتے ہیں روزانہ, بیزار آ گیا سن سن کو. ہم میرے بھائی اس لیے بولتے ہیں اپنے بچوں کو مکتب بھیجو, اپنے بچوں کو چھٹیوں پر سمر کیمپ میں بھیجو, اللہ کے راستے میں بھیجو, اپنی بیٹیوں کی فکر کرو. 3 بچے کی ماں ہو کر غیروں کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہے, شرم آتی ہے بولنے کے. میرے بھائی ہم فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ابھی کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ, کوئی نبی آ کر ہمیں نہیں, یہ کام کی ذمہ داری ہماری ہے. اس امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہماری ہے. اس لیے بزرگ کہنے لگے دین کا کام ڈیوٹی کی طرح مت کرو, دین کا کام ذمہ داری کی طرح کرو. ایک ڈیوٹی ہوتی ہے, ایک اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے, وہ صبح 10 بجے جاتا ہے, شام میں 5 بجے آتا ہے, اس کی ڈیوٹی ختم. بولے ہمیں دین کے کام ڈیوٹی کی طرح نہیں. مولانا ابراہیم صاحب کہنے لگے اس کام کو ذمہ داری سے کرو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے دین کے کام کی جتنی ذمہ داری لے گا اللہ اس کے اوپر اتنا کام کھولیں گے. ہم ذمہ داری لیں, مسجد وار جماعت میں بیٹھ کر تقاضا لیں, کوئی بھی نہیں کرنے والا رہا انشاءاللہ میں کروں گا. کیا بھئی ہمارا پورا تعلقہ, ہمارا پورا بڑگی تعلقہ 50 کلومیٹر کے اندر ہے. آدھے گھنٹے میں یہاں رہتی ہیں, آدھے گھنٹے میں ادھر انگواڑی ہے, ادھر بوجھاڑ ہے, ادھر گلگلی ہے, ادھر گئے تو یگور ہے. 4 کونے ہمارے, سب ملا کے 50 کو 8 بستیاں ہیں. یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ذمہ داری لیں گے تو ہمیں یہاں جتنے مسجد آئی دیکھو اس کے 2 گنا مسجدیں بنانے کی ضرورت پڑی. اتنی بڑی مسجد سن میں 250 گھروں کے اوپر رہی. ابھی بھی یہ مسجد شاید میں سمجھتا ہوں 3-4 سب کے آگے نہیں ہوتے رہیں گے. کتنے ہوتے ہیں جمعہ میں کتنے آتی ہیں تمہارے یہاں؟ سن ಮಂದಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಬರೀ ಸೊಣ್ಣದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಸೂತಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರಿ, ಒಂದರ ಇದು ಮಸೂತಿ ತುಂಬೈತೇನ? ಯಾವಾಗ ತುಂಬಿಸೋದಿದು? ಬರೀ ನೀವು ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ನಮ್ದು ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಗತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಾಕತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೊಸಬರು ಯಾರು ಬರಾಕ तैयार है. हमें फिक्र करना. यहाँ जोड़ इसलिए रखते हैं कि भाई यहाँ के लोगों के अंदर भी जोड़ पैदा हो. मर्द जो है मस्जिद में आने वाले बने, औरतें अपने घरों में अव्वल वक्त में नमाज से पढ़ने वाले बने. ये फिक्र करने की हमें ज़रूरत है. मस्जिद वार जमात इसलिए बैठते हैं कि भाई आज
کیا کام ہوا, کل ہمیں کیا کرنا ہے, اس میں ایک فکر یہ بھی ہو کہ ابھی ہمارے گھروں میں تعلیم ہوتی کہ نہیں ہوتی, اس کا بھی مذاکرہ ہونا ضروری ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. یہ جو کام ہے میرے بھائی, اس کام کو معمولی مت سمجھو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ کام ذرے ثقیل کا نسخہ ہے, اتنا قیمتی کام ہے. اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دینی دعوت میں ایک جملہ لکھا ہے جناب, اگر کسی انسان کو, اگر کسی مسلمان کو اس دعوت کے کام کرنے والے کو اللہ کیا دیں گے, وہ شاد مرگ ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ مارے خوشی کے مر جائے گا, مارے خوشی کے مر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کام کو صحیح یقین کے ساتھ, فکر کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اللہ مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. کام کو کرو میرے بھائی, زندگی بڑی چھوٹی ہے, بہت مختصر زندگی ہے, اور ہمارے زندگی کا جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے, الوقت اثمن من الذهب, وقت جو ہے وہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سونا چاندی کما سکتے ہیں آپ, وقت کما نہیں سکتے. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے, وقت ایک تلوار کے مانند ہے, اگر تم اس کو صحیح نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹ کر چلا جائے گا. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کسی کی عمر 60 سال ہے, کسی کی عمر 50 سال ہے, کسی کی عمر 40 سال ہے, کسی کی عمر 30 سال ہے, کسی کی 20 سال ہے, کوئی 10 سال کا ہے. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں, ایک مہینے میں 4 سے 5 ہفتے ہوتے ہیں, ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, اور ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں, اور ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے, ہمارے زندگی کا ایک سیکنڈ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. اس کے لیے میرے بھائی بڑے قدر کرنے کی ضرورت ہے. مہینے میں ایک مرتبہ یہ جوڑ, یہ فکر, یہ مذاکرہ, یہ جائزہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آج ہمارے زندگی میں کتنی نماز آ رہی ہے, کتنا دین کا کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں بنگلور کی جماعت بھی ہے, اور ہمارے محمد بھائی کی جماعت بھی. ماشاءاللہ بھوجاڑ کے کتنے ساتھی ہیں محمد بھائی؟ ہاں, کون کون ہے بھوجاڑ کے اندر جانے والے 10 ساتھی جماعت میں؟ ماشاءاللہ جماعت میں گوگور ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ? 10 ಮಂದಿ. 4 ತಿಂಗಳು 40 اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو الحمدللہ ابھی مشورے میں بیٹھے اسٹاف کا, بنگلور والوں کو اور باگل کوٹ والوں کو پرچہ بھیجے تھے, آپ لوگوں کے جماعت کا رخ ہاسپیٹ طے ہوئے. تمام ساتھی ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اچھا انہوں نے جانا کہ ہمیں بھی جانا؟ ہاں جا رہی لو صاحب, بس سب جن ایک طرف چی انہوں دعا کر کو آتی ہے ہمارے اندر. اب ان بھوک ہمنا لگی, تمہیں کھائے تو پیٹ بھرتا کیا؟ میں تمہارے سامنے بیٹھ کو 1 لاکھ بار بول دوں بریانی 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 کر کو, پیٹ بھرتا کیا؟ پیٹ بھرتا نہیں. جتنے ساتھی بیٹھے سب ارادہ انشاءاللہ کرو کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جلدی سے جلدی وقت لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے بولو, کب سے لگائیں گے ذرا بولو تو. ہاں اچھا ماشاءاللہ ہمارے آفتاب بھائی بول رہے 20 تاریخ سے ایسی جماعت بن رہی. ذرا کھڑے ہو کر نام لکھاؤ, تو نام لکھاؤ.